بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ مائدہ آیت نمبر 111. تو آج کے درس میں ویسے مضمون اختتام عیسی ابن مریم علیہ السلام، انہی کا مضمون زیادہ چل رہا تھا، اسی پر اختتام ہوگا. تو اس میں سب سے پہلے جو ہوگا وحی، حوارین کی طرف وحی. اب یہ وحی تو اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں نبیوں کی طرف، تو اس کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد جو سورہ ہے مائدہ، اس کے تعلق سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دسترخوان بھی اترا ہے، تو کیا حقیقت ہے. اور تیسری بات آئے گی کیونکہ عیسی ابن مریم کے تعلق سے کہ آپ کو اٹھایا گیا، تو وہ ہے نیند، موت اور فوت اور وفات، اس کے تعلق سے. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، یہاں اکثر لوگ وہ یا پڑھ نہیں پاتے کیونکہ یا پر زور دینا پڑتا ہے نا، وسط زبان اوپر کا حصہ، تو وہ حواری ای نہ کر دیتے ہیں. تو یہ تجوید کے تعلق سے جب ہم نے وحی کی حواریین کی طرف. حواریین یہ تخصص ہے عیسی ابن مریم کے ساتھیوں کا. خود انہوں نے آواز دی تھی نا، یا بنی اسرائیل من انصاری الی اللہ، سورہ صف میں ہے اور دوسری صورت میں بھی ہے. تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو یہ ان کا تخصص ہے، جیسے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا. تو وحی کی کیا وحی کی؟ اوحیتو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان بیان یا آمنو بی و بی رسولی، مجھ پر اور میرا رسول عیسی ابن مریم. قالو آمنا، بولے کہ ایمان لائے، اور تو گواہ رہیو، یعنی گواہی بھی دے دو. ایمان تو ہم لائے لیکن گواہ بھی رہیو. لیکن گواہی کس پر؟ اب یہ باریک نکتہ ہے. ابھی کہا کہ آمنا، تو وشہد ایمان نہیں، وشہد بأننا مسلمون، کہ ہم فرما بردار ہیں. تو یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے. تو شروع کرتے ہیں ہم وحی سے. وحی کے تعلق سے دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی ایک تو انبیاء کی طرف آتی رہی، یہ بہت مشہور ہے وحی. اور یہ دو قسم کی تھی، متلو اور غیر متلو. متلو یعنی جو بھی وحی ہوتی تھی قرآن شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تھا کہ قرآن شریف ہے، اور اس کی تفسیر تو وہ احادیث. تو یہ دو قسم کی وحی. متلو یعنی قرآن شریف میں اس کو درج کیا جائے تو تلاوت کی جائے. اب یہ کس طریقے سے چاہے فرشتہ آ کر کہتا ہو. باقی بخاری کی پہلی حدیث ہم آپ کو بتا چکے ہیں، انما الاعمال بالنیات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ. دوسری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وحی کے تعلق سے، کہ حارث بن ہشام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وحی کیسے آپ پر نازل ہوتی ہے. اب یہ وحی کے معنی کیوں سوال کرتے ہیں؟ تو اب اس میں وحی اصل میں کہتے کسے؟ وحی اسے کہتے ہیں کہ جب ایک شخص کسی سے کسی کو کچھ کلام کرے تو مخاطب اور مخاطب اس کے علاوہ کوئی نہ سنے، اسے وحی کہتے ہیں. اس لیے وہ پوچھ رہے ہیں. بھائی جبریل امین آتے تھے اور آپ کو پڑھ کر سناتے تھے، تیسرا نہیں سن سکتا. عائشہ صدیقہ بھی نہیں سنتی تھی، پاس میں ہی تھی. اسی کا نام وحی ہے. نہیں تو ہم گفتگو کریں گے، اس کا نام وحی نہیں، اس کا نام نصیحت، گفتگو، کانا پھوسی. اس لیے انہوں نے پوچھا. تو بولے کہ گھنٹی کیسے بجتی ہے، سلسلۃ الجرس، اس طریقے سے آواز آتی تھی. اور جب آواز ختم ہوتی تھی تو فرشتے کا کہا ہوا مجھے یاد ہو جاتا تھا. ایک شکل یہ، لیکن یہ مجھ پر بہت بھاری ہوتی تھی.
اور دوسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تھا اور مجھے پڑھ کر سناتا تھا، جب ختم کرتا تھا مجھے یاد ہو جاتا تھا. اب جب پڑھتا تھا تو دوسرا کوئی نہیں سنتا تھا. اچھا ایک اور حدیث جبریل، تو اسے کوئی وہی نہیں کہتا ہے، وہ تو آئے تھے باقاعدہ انسان بن کر صحابہ کو بتانے ایمان اسلام، وہ اور چیز ہے. تو بہرحال یہ تو وہی لوگوں کو معلوم ہوئی، لیکن ایک اور وہی ہے نا، دیکھیے حواریین کی طرف دیکھو، یہ تو انبیاء نہیں ہے، نبی میں سے نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ نبیوں کے علاوہ دوسری جو مخلوق ہے دیگر، ان کی طرف بھی وہی ہوتی تھی اور اب بھی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ سورہ نحل میں جائیے، پرندوں کی طرف. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ 68 آیت میں أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. مکھی کو وہی ہو رہی ہے کہ پہاڑوں میں اپنے چھتے بناتی ہے. جو پہاڑ ہے نا، جو چٹان میں جو شگاف رہتا ہے وہاں بناتی ہیں، بڑا رہتا ہے وہ. وَمِنَ الشَّجَرِ درختوں پر بناتی ہیں. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ یعنی کیا، چھتوں پر. تو چھتوں پر مطلب اوپر نہیں، چھت کے نیچے جو سوراخ رہتے نا وہاں بناتی ہے. تو یہ وہی پرندوں کی طرف. تو مطلب وہی ایک تو نبیوں کی طرف، یہ اصطلاحی وہی، شرعی وہی، اور ایک کوئی بھی ہو مخلوق، بکری کا بچہ ہو، گائے کا بچہ ہو، ہم ہو، اور انسان کو بھی یہ وہی آ چکے. اگر آپ غور کریں تو ہاں، آپ کو بھی، ہر ایک کو. وہ کیا ہے، انسان کبھی سوچتا ہے نا کہ یہ معمہ کیسے حل کیا جائے، تو اس کے ایک دماغ میں بات آتی ہے، وہی ہے. وہ نہ کسی سے پوچھتا ہے نہ کچھ، اپنا مسئلہ خود حل ہو جاتا ہے. تو اس کو ہمارے یہاں القا کہتے ہیں، الہام. الہمنی ربی. اب جیسے کہ ظاہر ہے کہ کسی نے بتایا نہیں، آپ اس میں لگے رہے اللہ تعالیٰ. تو یہ انسانوں کا مسئلہ حل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہبری کرتے رہتے ہیں. تو یہ وہی تو ہمیشہ سے ہے، چل رہی ہے اور آئندہ تک چلے گی. کیونکہ آپ غور کیجئے نا کہ خود ہمارے بچے جب دودھ پیتے تو کس نے سکھایا اسے دودھ پینے کے لیے؟ بکری کا بچہ کس نے سکھایا؟ وہی. لیکن اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ القاء، الہام. اب الہام میں کچھ ہمارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. اب جیسے کہ آپ کوئی شخص یوں کہے کہ مجھے تو الہام ہوتا ہے، ہر ایک کو ہوتا ہے، آپ کو کوئی خاص نہیں ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی بھی طرف وہی ہوئی کیا کہ اگر خوف ہو تو اقذفیہ فی التابوت، بچے کو تابوت میں رکھو. فاقذفیہ فی الیم، تو وحی کے دریا میں ڈال دو. تو یہ وحی کے تعلق سے. لیکن ایک اور وحی ہے، وہ ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. جب دوسری سورہ شروع کریں اس میں آئے گی تو اس کے متعلق سے وہی کہوں گا. 121 نمبر آیت دیکھو، یہ بالکل مختلف ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف بھی وحی کرتے ہیں. اس وقت سے کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ شیطان جو ہے وحی کرتا ہے اپنے مرشد کے، اپنے فالو کرنے والے کے کان میں. اب وہ اس پر انشاءاللہ اس آیت پر آج کل بہت مشہور ہے نا، موکل وغیرہ، تو وہ سب وہ وہی ہے شیاطین کی. تو ابھی ہم یہاں شروع کرتے ہیں حواریین کے تعلق سے کہ ایمان اللہ مجھ پر اور رسول پر. انہوں نے کہا کہ آمنا، پھر کہتے ہیں وشہد باننا مسلمون. تو دو چیزیں ہوئی نا، ایمان اور اسلام. یہ اکثر ہوتا ہے. گزشتہ بھی میرا ایک جگہ درس ہوا تھا، چونکہ ہم لوگ تو جان چکے ایمان کیا ہے، وہ حدیث جبریل پڑھیں گے تو معلوم ہو جاتا ہے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. لیکن ابھی نئے لوگ بھی ہیں نا، تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو سوال کیا کہ تو پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ایمان اصل میں کیا ہے. ایمان کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہم آپس میں ایک دوسرے کا ایمان نہیں جان سکتے، چونکہ ایمان دل سے یقین کی بات ہے. دیکھو آمنت باللہ ورسولہ ہے نا، یہ سب عقائد جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں. اور اسلام عمل ہے ہمارا، ظاہری عمل. تو یہ جو اسلام ہے، اطاعت، فرما برداری، یہ ثابت کرے گا کہ آپ ایمان میں پکے ہیں یا کچے ہیں. لیکن جانے گا کون؟ اللہ، اور کوئی نہیں جان سکتا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ گواہ رہی ہو ہمارے کہ ہم فرما بردار ہیں. باقی رہا ایمان کی گواہی کہ آپ خود گواہی دیں گے ایمان کی، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا. تو یہ بات ہوئی کہاں تک؟ حواریین کی طرف. اب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یعنی حواریین کے لیے کلمات تعریف ہوئے ہیں.
یعنی اچھی نوعیت ہے ان کی کنڈیشن حوارین کی اچھی جیسے صحابہ کی، اسے ذہن میں رکھیے. اب وہ جو تقاضا کر رہے ہیں تو اس طرف ہمارا رخ نہ ہو. قوم سمود نے بھی صالح علیہ السلام سے تقاضا کیا تھا اونٹنے کا، کیے تھے نا، تو اس قسم کا یہ تقاضا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ بالکل عیسیٰ ابن مریم کے فولوکار تھے، لیکن ایک تقاضا کر رہے ہیں. تو سنیے، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. یہ سوال کیا انہوں نے. پہلے تو ایمان لائے اور پھر گواہ رہنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسلام پر گواہ رہی ہو. اچھا، یہاں ایک تفسیر یہ بھی ملے گی، جیسے کہ عیسی ابن مریم کی عمر کے بارے میں بھی علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسی ابن مریم سے کہا کہ تم لوگوں سے ایسا کہو، لیکن اس کے لیے وحی کا لفظ نہیں آتا ہے. تو بہرحال یہ بھی آپ کے تفسیر میں ہوگی تو ذہن میں رہے آپ کے. جب حواریون نے کہا یا عیسی ابن مریم، اس وقت موجود تھے، پکار سکتے ہیں نا، جیسے لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ هل یستطیع ربک، کیا تمہارا رب یعنی اتار سکتا ہے ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان. یہ انہوں نے سوال کیا. اب ان کو شوق ہوا کھانے کا، مطلب ضرورت بھی تھی. قوم سمود کی طرح سوال نہیں تھا، ضرورت بھی تھی. چلو کھانا کھائیں گے، آسمان سے آئے جنت کا کھانا. یہ انہیں، اور مائدہ اسی کو کہتے ہیں، دسترخوان، خانچہ. وہ جو ہم پہلے بچھاتے وہ نہیں، اس کے لیے نام ہے سفرہ. وہ تو خالی رہتا ہے نا، جب اس پر آپ رکھ دیں گے تو وہ دسترخوان ہو جائے گا. لیکن یہ کیا دسترخوان کہیں کوئی مسئلہ نہیں. خان تو فارسی لفظ ہے اور خانچہ. اب انہوں نے جو سوال کیا، عیسی ابن مریم کیا کہتے ہیں پہلے دیکھیے، فاتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یوں نہ سمجھنا کہ انہوں نے کوئی غلط سوال کیا. تو دسترخوان کے تعلق سے بات کرنے سے پہلے اور اللہ کے ساتھ تقاضا کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو. ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ عیسی ابن مریم جان چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بھی اونٹنی کا تقاضا کیا، اونٹنی ملی، پھر اس کو سنبھال نہیں سکے. کئی معجزات آئے تو معجزات طلب کرتے ہیں، معجزات آنے کے بعد ان کے بھاگنے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیا فتق اللہ. مطلب یہ پہلو نہیں ہے کہ وہ نافرمان ہے، نہیں، وہ تو مسلم ہیں، مگر کہا جا رہا ہے کہ یہ دسترخوان آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھاگ جاؤ. ہو سکتا ہے نا، تو پہلے سے کہہ رہے ہیں اگر تم مومن ہو. اب سنیے اس کا جواب انہوں نے دیا. ہاں جی جی جی، خوف سے یعنی ہاں ہاں نہیں وہ نہیں، خوف سے نہیں، بلکہ کہ غرور سے، تعجب سے کہ ہمیں یہ دسترخوان ملا. اور اب اس پر یقین ایمان میں تجدید ہونا چاہیے نا، تو کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے کہہ رہے ہیں. اس کا انہوں نے جواب دیا. دیکھو کیا جواب دے رہے ہیں. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بولے ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں ہم کھائیں اس میں سے. تو تقاضا تھا، ان کو ضرورت تھی یا امی کھانا چاہتے تھے، ایک طلب ہو گئی، چلیے اترے دسترخوان کھائیں. دوسرا، اور دل ہمارے مطمئن ہو جائے. اب یہ سوال تو غلط نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا، رب ارینی کیف تحیی الموتی قال اولم تؤمن، یعنی کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، کیا تم مومن نہیں؟ بولے لا ولکن لیطمئن قلبی. تو اس سوال کی جو نوعیت ہے یہ کوئی بری بات نہیں. تو لو پرندے لاؤ، ذبح کرو، پھینکو، پھر بلاؤ. تو یہاں انہوں نے یہی کہا کہ ہم اطمینان سے دیکھیں کہ اللہ اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں بس اطمینان کے لیے، باقی یقین تو ان کو تھا. اور ہم جان لیں کہ آپ نے صحیح بات کہی، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ، اور ہم اس پر گواہ بھی ہو جائیں. کس پر؟ اس دسترخوان پر.
جب دسترخوان آئے گا تو ہم پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ عیسی ابن مریم نے ہمارے لیے اللہ سے دسترخوان مانگا اور وہ آیا. یہ انہوں نے کہا. جب یہ جواب دیا تو اب سنیے, ابھی بتاتے ہیں. ہاں یہاں سے یہ آیت ہے, وہ تو بہت اہم ہے نا. جی. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اس کے بعد بھی آئے تھے قال اللہ انی منزلها, تو وہ پوری وضاحت اس میں آئے گی من و سلوہ کی اور اس کی, اور سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے قصہ مائدہ کا. اب انہوں نے دعا کی. جب جواب ملا نا کہ کہیں خطرہ نہ ہو بھاگ جانے کا, تو جب انہوں نے اطمینان دلایا تو متوجہ ہے کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدہ, اتارو, ٹھیک ہے, من السماء, ہو جائے عید, عید لأولنا وآخرنا. یہ تو یعنی جو اس وقت ہیں اور جو بعد میں آئیں گے. اب یہ سمجھنا ہے عید کیوں کہہ رہے ہیں, اور نشانی تیری طرف سے. ورزقنا وانت خیر الرازقین, یہ ہے رزق. چونکہ ضرورت تھی کہ جو ان کا بزر گزر ہوتا تھا, محنت کرتے تھے, توڑتے تھے, شکار کرتے تھے, تو اس کی ضرورت تھی, اس لیے انہوں نے دعا کی. اب انہوں نے یوں کہا کہ عید لأولنا, یعنی ایسی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر آپ اتاریں گے, عید کسے کہیں گے؟ خوشی. خوشی بہت ساری ہوتی ہے. وقتی طور پر خوشیاں ہوتی ہیں لوگوں کو, کھانے پینے میں, کوئی 2 روز 3 روز چھٹیاں ملے, یہ بھی خوشی ہوتی ہے. خاص کر ولیمہ کی دعوت ہو تو بھی خوشی ہوتی ہے نا. تو یہ عید کے خوشی میں اس میں فرق ہے. عید کی خوشی اسے کہتے ہیں کہ اس کی یاد رکھی جائے بار بار ہر سال. تو دیکھو ہماری عید کی خوشی اور ہے. عید ہر سال وہ جو مناسبت سے آتی ہے, عید الفطر اور بقرعید, تو یاد رکھتے ہیں, اس لیے عید کہا. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ دسترخوان اتارے تو ہم خالی ابھی کھا پی لیں اور خوش ہو جائیں. نہیں, اس کو تو یاد رکھنا پڑے گا دلیل کے طور پر پیش کرنے کے لیے, اس لیے عید کہہ رہے ہیں. اور نشانی, یہ بھی نشانی ہے کہ آسمان سے اترا. اچھا, اور رزق. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سنیے, تو پھر ہم پہنچیں گے من و سلوہ کی طرف. کیا قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی منزلها علیکم, میں اسے تم پر اتاروں گا. کیا فرمایا؟ اتاروں گا, مگر شرط فمن یکفر بعد منکم, جو شبہ ظاہر کیا تھا عیسی ابن مریم نے, اللہ تعالیٰ اس کو کھل کر بیان کرنے. انہوں نے تو کہا تھا کہ فاتقوا اللہ, مگر اللہ تعالیٰ بالکل کھل کر کہہ رہے ہیں کہ فمن یکفر بعد منکم, دسترخوان اترے گا, اور اگر کسی نے نافرمانی کی تو سنو, میں ایسا عذاب دوں گا فإنی أعذب عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین, کہ سارے جہاں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا, ایسا عذاب دوں گا. یہ فرمایا. اب سنیے, لوگ کہتے ہیں کہ گوشت اور روٹی اترا. کیا لوگ کہتے ہیں, جیسے کہ بتا چکا ہوں, عیسی ابن مریم کی عمر 33 سال بتائی, کسی نے 80 بتایا, کسی نے 120 بتایا, کسی نے 40 بتائی. تو اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے نا. دیکھیے من و سلوہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزلنا علیکم المن والسلوى. انزلنا, اور یہاں کیا ہے منزلها, بہت فرق ہے. وانزلنا علیہم المن والسلوى, ان پر اتارا. اب یہ اتارا سے مطلب کیا, وہ تو آسمان سے نہیں آیا نا, حکم صادر ہوا, اور صبح سویرے وہ پتیوں پر, کیا جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں نا شبنم جمع ہو جاتے, تو وہاں وہ گوند جیسا جمع ہو جاتا تھا. یہ تو اوپر سے آیا, یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اور وہ پرندے بہت کافی کثرت میں وہ جمع ہو جاتے تھے, تو
آرام سے پکڑتے تھے اور وہ دن بھر کے لیے کافی ہو جاتا تھا. اس لیے اسے کہا کہ انزلنا. لیکن یہاں منزلھا میں اتاروں گا. اچھا اب لوگوں نے لکھ دیا بھائی گوشت اور کیا اترا روٹی. اب پتہ نہیں انہوں نے کیسے لکھا گوشت اور روٹی, کیا اس وقت روٹی بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی. یہ تو تفسیر نے کافی دیر سے تفسیریں بنی ہے نا, تو تفسیر میں آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی چونکہ ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی ہے. پہلی بات یہ کہ انی منزلھا میں اتاروں گا, اور یہ جو فرمایا عیسی ابن مریم نے بھی فرمایا فتق اللہ, اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو اس لہذا اس کے بعد انہوں نے تقاضا ہی نہیں کیا, بھول گئے, کیونکہ اپنے آپ کو خطرے سے بچانا بھی ضروری ہے نا, بھول گئے. اب کیسے مانگیں گے, چپ رہے. یہ تو کہا گیا کہ میں اتاروں گا, لیکن اترا نہیں. اچھا اترا کیوں نہیں, یہ کس کی بات ہے, عیسی ابن مریم ہے نا. تورات کس کی, بنی اسرائیل ہے, من والسلویٰ. آپ نکالیں انجیل کی کوئی بھی کتاب, بالکل اس میں ذکر ہی نہیں ہے مائدہ کا, کہ مائدہ اترا, دسترخوان اترا, ذکر ہی نہیں ہے. تو سوچنے کا مقام ہے نا. تو علماء جو تحقیق کرتے ہیں نا کہ مائدہ کیا چیز ہے, آپ کو کہیں بھی مائدہ کا ذکر نہیں ملے گا. بس آپ کھوج کریں گے تو کہیں مل جائے گا. جسے مجھے ملا, کسی نے کہا کہ گوشت اور روٹی, تو یہ کسی نے کہا, اس کی کوئی قیمت نہیں. سب سے پہلی بات انجیل میں ہے ہی نہیں, ذکر تک نہیں. اس کا مطلب کہ نہیں اترا. بہرحال ہم یوں ہی کہیں گے کہ یہ حمایت کرتے ہیں اس بات کے کہ وہ گھبرا گئے, نہیں اترا. اور اگر اترتا تو انجیل میں ہوتا, تفسیروں میں ہوتا, دوسری کتابوں میں ہوتا. ہاں اتاروں گا. ہاں جی پینٹنگ بھی ہوتی ہے جس میں دسترخوان بتایا ہے, مریم کو بتایا کہ جی. تو یہ جو تفسیر جو ہے بتا رہے ہیں. بہرحال اگر کوئی تفسیر پڑھتا ہے تو کئی تفسیریں ہیں جس میں لاتے ہیں روایت, لیکن یہاں کون سی روایت لائیں گے, انجیل میں تو نہیں ہے. عذاب بھی نہیں ہوا, عذاب بھی نہیں ہوا, بالکل صحیح ہے. تو بہرحال یہ اختلافات تو تفسیر میں ملیں گے کہ, تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آیت کس کی حمایت کرتی ہے. وہ میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہے تھے, پرنٹنگ کا کیا, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دسترخوان پہ بیٹھے, ہاں نہیں وہ سفر ہے, وہ لاسٹ سفر بول کے ہوتا ہے. اچھا نہیں, وہ کہیں کھانے بیٹھے ہوں گے, ایسا ہے. جی جی. تو اب دوسرا مسئلہ آپ شروع کرتے ہیں, شروع ہو رہا ہے, چلیے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. یہ ہے. اور پھر اگلی آیت میں توفیتنی, اس کا ہم نے ذکر کیا تھا نا, نیند موت. اس کا میں نے حوالہ اس کے پہلے کسی آیت پر دیا تھا, جب اللہ تعالیٰ عیسی ابن مریم سے سوال کریں گے. ابھی قال کیا ہے, پاسٹ. قال کے معنی کہا, لیکن ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں, کہیں گے, پوچھیں گے. چونکہ پورے قرآن شریف میں آپ دیکھیں گے آپ کہ جہاں پر قیامت کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے یقولو کا استعمال نہیں کیا بلکہ قال, چونکہ اتنا مستحکم ہے, اتنی پکی بات ہے قیامت کے واقعہ ہونے کی, تو ہمیشہ قال. دیکھو انا اعطیناک کا الکوثر دے دیا, نعتی کا نہیں ہے یا نوتی کا نہیں ہے. تو یہ اس کے پہلے میں ہم آگاہ کر چکے ہیں. تو سوال کریں گے کہ انت قلت للناس, کیونکہ پوجا ہونے لگی عیسی ابن مریم کی اور مریم کی بھی. تم نے لوگوں سے کہا, اب یہ حساب کتاب ہوگا نا, اس وقت پوچھا جائے گا, اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, میں اور میری ماں دو معبود اللہ کو چھوڑ کر. یہ سوال ہوگا. جو اچھا گزشتہ گزر چکا ہے, سب نبیوں سے بھی سوال ہوگا نا, ماذا اجبتم, تو یہ اس کی مزید وضاحت ہے. اب جواب کیا دیں گے, یہ
قال سبحانک، جیسے فرشتوں نے کہا تھا نا سبحانک، ما یکون لی ان اقول ما لیس، یعنی جس بات کا مجھے حق نہیں وہ میں کیسے کہوں گا، یوں کہہ رہے ہو، کیا مجھے حق ہے کہ میری اور مریم کی عبادت کرو؟ مجھے حق ہی نہیں ہے. لیکن پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ صاف انکار نہیں کر رہے ہیں، اگر میں نے ایسا کہا تو آپ کو علم ہے، اللہ کو علم ہے. دیکھیے اللہ کے علم پر چھوڑ دیا. تو وہاں ماذا اجبتم انہوں نے بھی ایسے ہی چھوڑ دیا نا کہ آپ کو علم ہے. لیکن وہاں انہوں نے یوں کہا تھا کہ ہمارے بعد کیا ہوا کیا کیا آپ کو علم ہے، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں. تعلم ما فی نفسی، اور میرے دل میں کیا ہے تو جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، یعنی تم یہ سوال کر رہے ہو مجھے کچھ پتہ نہیں. ظاہر ہے کہ سوال کیوں ہو رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے تو ہی جانتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں. انک انت علام الغیوب، اور تو غیب کا جاننے والا ہے. یہ وہ جواب دیں گے. بالکل صحیح جواب ہے، اس لیے کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اگر کہا بھی ہوگا یعنی یہ اپنی بے بسی کا عالم ہے کہ یعنی اس میں فخر بھی نہیں. اگر میں نے کہا ہوگا تو مجھے اس کا علم نہیں. ہم کہتے ہیں نا جو مجھ سے گناہ سرزد ہوئے معاف کر دے، جن کا علم ہے انہیں معاف کر دے، جن کا علم ہے انہیں معاف کر دے. یعنی نادانستگی میں کچھ اگر ہوا ہے تو یہ جواب بالکل صحیح ہے. اب سنیے مزید. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. اب یہاں دو لفظ ہیں، رقیب اور یہ توفیتنی. جی ما قلت لهم، جس بات کا آپ نے حکم دیا وہی میں نے کہا. اور یہ آپ گود سے کہتے تھے انی عبداللہ، ہے نا، اوصانی بالصلاۃ ما دمت حیا، یہی بولے میں کہتا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں ما دمت فیہم وکنت، اچھا ان اعبد اللہ ربی ما قلت الا ما امرتنی، اور وہ کیا، اعبد اللہ ربی و ربکم، جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے، یہی کہتے تھے. وہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا تو میں گواہ تھا. جیسے حوارین کی وہ گواہی دیں گے کہ وہ صرف میرے رب کی اور ان کے رب کی عبادت کرتے تھے. ما دمت فیہم، صحیح ہے نا، جب تک میں تھا. اب کہہ رہے ہیں کہ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دی، انتر رقیب علیہم. اب رقیب بہت، تو ہی رقیب ہے ان پر. اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ شہیدن، اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں رقیب. تو رقیب میں بہت فرق ہے. الرقیب ایک تو رقیب دنیا کا ہے، دنیا میں بھی جانتے ہیں نا رقیب، یعنی ایک معشوق کے چند عاشق ہوں، دو ہوں یا کم، تو وہ آپس میں رقیب کہلاتے ہیں. جی مگر چونکہ ایک ہی پر نگاہ ہوتی ہے نا ان کی، تو جزوی معنی پائے جاتے ہیں. مگر ان میں فرق ہے، ہر وقت معشوقہ کو نہیں جان سکتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ رقیب ہر وقت ہر لہجہ وہ رقیب ہے. تو اس کا ترجمہ نگہبان. اور شہید تو گواہ کبھی سامنے رہتا ہے کبھی نہیں رہتا ہے. تو ابھی یہاں سب سے یہ بات جو کہیں گے عیسی ابن مریم، وانت علی کل شیء شہید، تم رقیب بھی ہو اور گواہ بھی ہو، شہید بھی ہو. اور شہید میں نے بتایا تھا کہ شہید میں ہر وقت حاضر، اور ہم بھی شہادت دیتے ہیں لیکن ہم شہید نہیں. ہم شہادت دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم موجود نہیں تھے. تو شہادت، شاہد اور شہید میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے شہید کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور ہم بھائی گواہ تو شاہد لکھتے ہیں. جی اور باقی شہادت ہم دیتے ہیں، وہ ہم نے شہادت دی، ہم نے دیکھا نہیں غائبانہ. اب یہاں جی ہاں، وہ چونکہ اعلیٰ درجے کی گواہی پیش کرتا ہے نا، اس لیے وہ شہید ہے. لیکن وہ گواہی کے معاملے میں شہید نہیں، اس لیے کہ وہ ہر چیز دیکھتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس کے بڑا رتبہ دیا گیا، اسے شہید کہا گیا. چونکہ سب سے بڑی قربانی، یعنی وہ گواہ نہ اپنی جان کی فکر کی نہ مال کی فکر کی، اور جان قربان کی، تو اس کے لیے یعنی بڑی گواہی دی.
مگر وہ اللہ کی گواہی اور ہے. عادل صاحب نے جس کی موت ہوتی ہے وہ تو شہید نہیں کہلاتا. جی عادل صاحب کی جو موت ہوتی ہاں وہ نہیں، وہ شہید جیسا ہے نہیں، اس کو اجر ہے کہ اس کی ہمت افزائی کی گئی ہے. کیونکہ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں کوئی ان کا رشتہ دار یا جو ہے کسی حادثے میں شہید ہوا تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی شہید کی موت مرے. نہیں، شہید میں اور اس میں فرق ہے. بس اس کی ہمت افزائی کے چلے. اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش لینا چاہیے لوگوں کی. تو پانی کا جہاز ڈوب جاتا ہے، ٹرین ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو ان میں جو مرتے ہیں اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے لوگوں کا، تو ان کو اجر دیتا ہے. مگر وہ شہید کا مرتبہ نہیں. جیسے کہ لوگ 3 عمرہ کرو تو حج کے برابر ثواب ملتا ہے، تو حج جو ہے فرض سا کتنے ہوگا، اور کیا 3 دفعہ اخلاص پڑھو تو قرآن کا ثواب ملتا ہے. لیکن ایک شخص سورہ فاتحہ سے ناس تک پڑھے اور 3 دفعہ اخلاص پڑھے، بہت فرق ہے. تو یہ کیا ایک فضیلت، ہمت افزائی کی جاتی ہے. تو ابھی کے لوگ سوچتے ہیں نا کہ اطمینان سے جنت میں پہنچ جائے. بہت مشہور ہے کہ انگلی کٹا کر شہید میں حصہ. ہاں تو یہ ایک لوگوں کی خواہش رہتی ہے، ایک چنگاری رہتی ہے، مطلب خواہش تو ان کی نیک ہے. تو ان کو ہدایت کرنی چاہیے کہ بھائی یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، انہیں اجر ملے گا. چونکہ اب دیکھیے ایک نابینا ہے پیدائشی، اس کا کیا قصور؟ کچھ قصور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا کہ بینا والے قدر کریں، ہے نا؟ تو اس کو اجر ملے گا کہ نہیں؟ نابینا کو ملے گا. بس مومن ایمان والا چاہیے. تو ایک اجر اس کے کھاتے میں خود اس کا جائے گا کہ وہ نابینا ہے. تو اس طریقے سے جو حادثات میں شکار ہوتے ہیں ان کو اجر ملے گا. کس بات کا؟ کہ وہ حادثات میں شکار ہوئے. ضروری کیا ہے؟ ایمان. تو اب ہم پیش کرتے ہیں یہاں پر. دیکھیے اس کے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن آج بھی یہ توفہ نہیں، چونکہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں اس کو. تو ہم شروع کرتے ہیں. ایک ہے نیند، ہے نا؟ پھر اس کے بعد دوسرا ہے موت، تیسرا ہے فوت، چوتھا ہے وفات. یہ بہت فرق ہے. ابھی نیند تو خیر وہ بچے بولیں گے یہ کیا نیند؟ نہیں، نیند کی بھی تعریف ہونی چاہیے، بہت اہم ہے. اگر بنیاد آپ نے نہیں جانا تو آگے ہم نہیں سمجھ سکتے. بھائی نیند کسے کہتے ہیں؟ تو آدمی سو جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے انسان کے فطری تقاضے کو راحت کے لیے، ہمارا فطری تقاضا ہے دن بھر کام کیے سونا ہے، دوپہر میں سونا ہے، ہمارا تقاضا ہے نا. تو راحت کے لیے وقت عارضی طور پر اس پر غفلت طاری ہوتی ہے، اس کا نام ہے نیند. کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ. بھائی انسان سو گیا تو غفلت طاری ہوئی نا، لیکن یہ غفلت کا طاری ہونا اس کے ضروریاتی زندگی کے لیے ہے، یہ نعمت ہے. تو اس کا نام ہے نیند. اب دلیل کہاں تلاش کریں گے؟ پارے میں جائیے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. نیند یعنی نوم، نوم یعنی نیند. ہم نے نیند کو، نوم کو تمہارے لیے آرام دہ بنایا. لیکن یہ ہے کیا؟ آرام کس سے ملتا ہے؟ غفلت طاری ہو جاتی ہے. گہری نیند سوئے انگار سے لگتے ہی چاروں طرف اسے پتہ ہی نہیں چلتا، تو اسے کہیں گے نیند. کسی کو نیند نہ آئے تو یہ دعا پڑ جاتی ہے. ہاں امت سالون، صحیح کہا آپ نے. تو کسی کو نیند نہ آئے تو لوگ کہتے ہیں امت سالون پڑھنا شروع کرو. آپ پوری پڑھ نہیں سکیں گے. وہی ہے کیا جلنا نومکم سباتا، یہاں تک پہنچنے کے بعد اس کو مقرر پڑھیں. ہم نے بھی آزمایا ہے، ہم نے بھی آزمایا ہے. تو وہ پوری ہاں گولیاں کھانے کی ضرورت، گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں. تو اچھا ہوا آپ نے کہا. اب ہم لوگ بچپن سے ہمیں پتہ ہے کیا کہ امت سالون شروع کرو. تو ہم نے شروع کیا لیکن پوری ہوئی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا. تو بات چل رہی تھی کسی نیند. دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن طاری کیا ہوتی ہے؟ غفلت. موت، موت کسے کہیں گے؟ بھائی موت کہتے ہیں انسان کی روح کا جسم سے علیحدہ ہونا، اسے کہیں گے موت. بس اس کا نام موت. انسان کی روح کا یا جان کہیں، جسم سے الگ ہونا، اسے کیا کہیں گے؟ موت. اب ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ دنیا فانی سے آخر طرف منتقل ہوا، ہے نا؟ وہ تفسیر ہے اس کی. چونکہ مر گئے اچھا نہیں لگتا ہے نا، وہ اعزازی القاب ہے. لیکن موت کے معنی روح کا جسم سے علیحدہ ہونا. فوت، فوت قرآن شریف میں ہے، کئی جگہ پر ہے. لِكَيْ لَا تَيْأَسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے
کسی کو سزا دی, کسی کا مال ہلاک ہوتا ہے, کسی کا نقصان ہوتا ہے, یہ اللہ نے امتحان اس لیے رکھا لکیلا تیأسوا علی ما فاتکم, تم سے جو فوت ہو جائے اس پر تم غم نہ کرو. حدیث میں بھی ہے کہ جاؤ دوڑو مت امام کے پیچھے, جو ملے شامل ہو جاؤ, وصلوا ما فاتکم, جو چھوٹ گئی اسے بعد میں ادا کرو, ہے نا, حدیث ہے. تو فوت کے معنی کیا؟ کسی چیز کا ترک ہونا. دیکھو نیند غفلت طاری ہو گئی, موت روح کا جسم سے الگ ہونا, اور فوت کسی چیز کا ترک یعنی ہم سے چھوٹ گئی. تو ابھی کہتے ہیں بھائی کہاں ہے وہ, تو فوت ہو گئے, کیا مطلب دنیا انہوں نے چھوڑ دی, یہ معنی پائے گئے. تو فوت بھی کہنا صحیح ہے. تو کسی سے کہو کہ فوت ہو گئے, اور کہتے ہیں نا کہ وہ تو سال ہو گئے فوت ہوئے, ہاں فجر نماز چھوٹ جاتی وہ بھی فوت ہو گئی, فوت ہو گئی, ہاں جی, ایک رکعت گئی تو وہ فوت ہوئی. تو یہ فوت تو عربی لفظ ہے, لیکن وفات اس کے عکس ہے. کس کے؟ فوت کے. بہت بڑی بات ہے یہ. وفات فوت کا عکس ہے, یعنی کیا عکس بولو تو الٹا ہے, اپوزٹ ہے یہ. فوت کے معنی کسی چیز کا چھوٹنا, وفات کے معنی کسی چیز کا قبضہ کرنا, پکڑنا. تو سمجھ میں آئے گی بات. اب ہم وفات النبی یہی کہتے ہیں نا, 12 وفات, وہی 12 وفات. ہاں 12 وفات. یہاں عربی لوگ 12 وفات نہیں بولتے. آپ کو عربی میں کیا ملے گا؟ وفات النبی. یہ کی بات ہے. اب دیکھیے کیا مطلب ہوتا ہے وفات النبی اور 12 وفات. 12 وفات یعنی 12 کو وفات ہوئی نبی کی, تو کیا مطلب وفات ہوئی؟ فوت کا مقابل ہے یہ. تو وفات کے معنی اللہ تبارک تعالیٰ نے قبضہ کر لیا, لے لیا. تو رسول کو نہیں کہتے کہ مر گئے, اللہ نے لے لیا. تو یہ کیا کریں اب یہاں فلما توفیتنی, جب تو نے مجھ پر قبضہ کیا, جب تو نے مجھے وفات دی. تو وفات کسے کہیں گے یہاں؟ موت تو نہیں تھی. عیسی ابن مریم موت تو واقع نہیں ہوئی نا, وہ تو اٹھا لیے گئے. تو نہ نیند کہا جا رہا ہے, نہ موت کہا جا رہا ہے, نہ فوت کہا جا رہا ہے. توفیتنی وفات سے. تو اب وفات کسے کہیں گے؟ توفیتنی. یا اچھا اور دوسری جگہ پڑھیں گے انی متوفیک, عیسی ابن مریم کے بارے میں, انی متوفیک یعنی میں تجھ پر قبضہ کروں گا. وہ آ رہے ہیں نا مارنے کے لیے, سولی پر چڑھانے. تو کون اٹھائے گا, پکڑے گا؟ آپ. لیکن کہاں رکھیں گے بھائی؟ فرشتے روح کو نکالتے ہیں, وہ لے جاتے ہیں. رافعوک الیہ, میں میری طرف تجھے اٹھا لوں گا. تو قبضہ کر کے اٹھانا, فرشتے بھی قبضہ کرتے ہیں مگر انہیں قبضہ نہیں کہا گیا. وہ بھی ہاں فرشتوں کے بارے میں موکل, الذی یتوفی ملک الموت, دیکھو ہے نا. تو ملک الموت بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے قبضے میں کرتا ہے روح کو, اور پھر جہاں اس کے حکم ہے وہاں لے جاتا ہے. تو فرق رکھیں وفات میں, فوت میں. اور یہ فلما توفیتنی یعنی تو نے جب مجھے وفات دی, یعنی تو نے جب مجھے اٹھا لیا. تو ابھی معنی واضح ہو گئے نا فوت اور وفات کے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ ہم لوگ تو کہتے ہیں وفات ہو گئی سے مراد کیا؟ موت ہو گئی. اسی لیے تو جنازے کی نمازیں پڑھائی گئی نا, پڑھائی گئی نہیں پڑھی گئی. جنازے کی نماز پڑھی گئی. صحابہ داخل ہوتے تھے, انفرادی طور پر نماز پڑھتے تھے. تو جنازے کی نماز کیوں پڑھتے تھے؟ لیکن پڑھنے کا موقع دیا گیا نا. وہاں مشورہ ہوا کہ کیا کرنا, تو کوئی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں. کون نماز پڑھائے گا؟ ایسے حالات تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو مانتے ہی نہیں تھے. تو پھر انفرادی طور پر تو لوگ داخل ہوتے تھے. تو نماز تو پڑھی گئی نا, کیوں؟ پھر عام کو دفنایا بھی گیا. تو موت واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسی لیے نا. تو وفات بھی صحیح ہے, لیکن کون سی وفات؟ وہ عیسی ابن مریم والی نہیں, وہ آڑ والی نہیں. تو یہ ہمارے یہاں جو ایک فرقے کے لوگ ہیں وہ پردہ کر گئے. ہاں تو وفات تو ملک اللہ یتوفل ملک الموت الذی وکل بکم, تو وہ بھی لے لیتا ہے نا, اپنے قبضے میں لیتا ہے. جو روح کو جسم سے نکالتا ہے تو کہاں جاتی ہے؟ فرشتوں کے قبضے میں رہتی ہے. تو بہرحال بہت واضح ہوا. اب یہ کہ
انہیں تو ہم کیسا کہیں گے, کیسے سمجھائیں گے. اچھا وہ اس نماز ان کی پڑھائی نہیں گئی اجتماعی طور پر تو نماز کوئی تسلیم نہیں کر رہے, کہتے نماز ہوئی نہیں. نماز نہیں, جماعت سے نماز نہیں ہوئی تو نماز پڑھی گئی. اچھا پھر دفنایا گیا, غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, یہ کیوں؟ اچھا عیسی ابن مریم کچھ بھی نہیں, نہ نماز نہ غسل نہ کفن, وہ تو اٹھا لیے گئے. تو اس فرق کو آج میں نے اللہ کے رسول کس نے غسل دیا؟ صحابہ کرام نے جی. وہ عائشہ صدیقہ نے جو کہا تھا نا وہ نہیں دے پائی, وہ دے نہیں سکی جی, کیونکہ وہ اس وعدہ کی تھی نا, جب نبی کریم نے فرمایا تھا کہ تیرا انتقال ہوگا تو میں غسل دوں گا, تو عائشہ صدیقہ کہی تھی آپ کا انتقال ہوگا تو میں غسل دے گی, لیکن وہ دے نہیں سکی کیونکہ کہی تو دی مگر نہیں ہو سکتا ہے نا اس وقت جی. ہاں جی چلیں. اچھا آپ سنیے اب کیا کہہ رہے ہیں نا, ہمارے پاس وقت جی. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اگر یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ان دونوں کی پوجا ہوئی, لیکن صرف کہہ رہے ہیں کہ تم نے کہا تھا, یعنی عیسی ابن مریم تو نے کہا تھا. اب یہ تو ثابت ہوا کہ میرے بعد ان لوگوں نے یہ حرکت کی, تو اگر تم انہیں عذاب دو تو تیرے بندے. کسی کو اختیار ہے کہ میں نبی تھا, میں ان کا کیا رہبر تھا, تیرے بندے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر تو انہیں معاف کر دے میرے بعد جو انہوں نے کیا, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو عزیز ہے, تجھے کوئی روک نہیں سکتا کہ میرے بعد میری قوم جو انہوں نے گمراہی اختیار کی کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر تو مغفرت بھی کرے گا تو حکمت کی بنیاد پر. یعنی دیکھیں کوئی گنہگار ہے تو کسے بخش دینا چاہیے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس میں بہت بڑا سبق ہے, لیکن ہمارے یہاں لوگ نے بس نظر کرو, نظر و نیاز کرو, کسی کا دامن چھانو تو کیا پکڑو تو وہ معاف کرتے جائیں گے, بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں تم گناہ کرتے جاؤ آقا مٹاتے جائیں. ایسا تو ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس نے وہ گناہ کیا تھا کس بنیاد کی وجہ سے کیا تھا, کیوں کیا تھا. جیسے کہ دنیا میں دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے زمانے میں کہ اعلان کر دیا کہ قحط کے زمانے میں کوئی چوری کرتا ہے, کھانا پینا غلہ سزا مت دو. حالات الگ ہے نا بھائی, قحط ہے, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, تو یہ تو اس حکمت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ تو عزیز اور حکیم ہے, لہذا کس کی گرفت کرنا, کس کی نہیں کرنا, کس کے بخشنا, یہ اللہ ہی جانتے ہیں. تو یہ عیسی ابن مریم کہہ رہے ہیں. اب سنیے مزید. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. اب اللہ کہیں گے, جبکہ قال ہے, یہ تو اسلوب وقت کو یاد ہے, اللہ تعالیٰ کہیں گے اس دن, سب یہ کلام ہونے کے بعد, هذا يوم, یہ آج کا دن, ينفع الصادقین صدقهم, سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا اور کچھ نفع نہیں دے گا. تو سچ کیا؟ توحید, کلمات طیبہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صدقهم تو اس کے پہلے بھی تھے, وہ بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, جیسے کہ انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس کا رسول ہوں. یہ فائدہ دے گا. اب ان کے لیے جو توحید پرست ہوں گے, جو سچی اور پکی بات لے کر آئیں گے, تو لہم جنات تجری من تحت الانہار, تو ان کے لیے باغات بہیں گی, اس کے نیچے سے نہریں, رہیں گے اس میں ہمیشہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص امتیازی لقب ہے, صرف صحابہ کے لیے نہیں, سبوں کے لیے. لیکن ابھی کس کا ہے لقب؟ وہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ, ان کا ذکر ہے نا کلام پاک میں جی, تو ان کا ذکر ہے. صحابہ کو ہم کہتے ہیں کیا؟ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. لیکن یہ جو توحید پرست ہوں گے تو اللہ ان سے راضی ہوگا. تو آج ہم نہیں کہہ سکتے ہم کسی شخص کو رضی اللہ عنہ, کیا کہیں گے؟ حفظہ اللہ, اور جو فوت ہو چکا ہے تو رحمہ اللہ یرحمہ, جی یہ کہیں گے. لیکن یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی, تو اور یہی بڑی کامیابی ہے. تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس میں شامل فرما. ایک تو صحابہ کا تخصص ہے, لیکن یہ تو سبوں کا ہے نا.
تو ہم جو محنت کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ہم بھی بے بس ہیں. بھائی عیسی ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ تو ہی جانتا ہے, ہم کچھ نہیں جانتے, تو ہم کیا جانتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے, ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی اچھا عمل کر دے, معاملہ فرما. اب یہ اختتام ہو رہا ہے. لوگ پوجا کرتے ہیں ابھی بھی عیسی ابن مریم کی اور دیگر لوگوں کے لیے بھی عموماً نصیحت ہے. جو لوگ بتوں کی, بندروں کی, ہاتھیوں کی, درگاہوں کی, تو سنیے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. یہ بھی بہت آسان قاعدہ ہے. اب اگر رکیں گے وما فیہن تو ایک ہی نون پڑا گیا, اس لیے گناہ کریں, تھوڑا سا اظہار ڈبل. اور ایسا بھی نہیں کہ وما فیہن نہیں, پھر تو دو ہو گئے, تو وقف میں آدھا ساکن. اللہ کے لیے ہے ملک السماوات آسمان و زمین کا سلطنت, ملک, وما فیہن جو اس کے درمیان ہے. تو تین ہی چیزیں اللہ نے بتائی نا, خلق السماوات والارض وما بینہما, تو 2 دن میں زمین, پھر درمیان میں ہے اور آسمان میں. تو عیسی ابن مریم اور مریم کہاں آ گئے, فیہن. تو اسی طریقے سے اب جب یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, کسی اور نے کیا, تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے. بات یہاں ختم ہو رہی ہے, نہ عیسی ابن مریم کی نہ مریم کی. تو یہ آخر میں جو لایا گیا نا, اس کا جوڑ ہے. یہ بار بار آتی ہے لیکن اس مناسبت سے آیت آتی ہے, تو اس سے سبق ہمیں ملتا ہے. بھائی اب عبادت کس کی ہونی چاہیے, کیا پتھر کی, کیا درخت کی, کیا بندر کی. سبوں کو اس میں سے سبق ہے کہ ساری چیز اللہ کی ہے. تو جس کی چیز ہے, جس نے بنایا, جو ان کے روزی کا مالک ہے. دیکھیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے زندہ ہیں. چاہے بندر لو, چاہے ہاتھی لو, چاہے درخت لو, چاہے پتھر, جو اتنے بڑے بڑے چٹانیں ہیں. تو پھر عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے ایک, بس یہ کہا جا رہا ہے. تو یہ ہماری سورت جو آج اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ پھر آئندہ ہم شروع کریں گے سورۃ الانعام. تو اس میں آئے گا کہ وہی جو ہے شیاطین, تو اس کے تعلق سے تو پھر وہ جنات وغیرہ بہت مشہور ہے نا, موکل. تو کون سا کیا موکل ہے, تو انشاءاللہ دعا کریں کہ وہاں تک ہم پہنچیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں, اور کچھ پوچھنا ہو تو رک جائے. کیسے بھی سیریا کے وہ شعراوی علامہ شعراوی, ان کا مطلب ان کے پاس پڑھا تھا لڑکا, وہ مجھے ایسا بول رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے ایسا اچانک کیسے کہا کہ یہ 10 لوگ جو ہے نا جنت میں جائیں گے, اور اس کے بعد جو آیا تو بولے کہ نہیں. ہاں اس سے رب نہیں ہے, لیکن مجھے آپ نے وہ بتایا نا عشرہ مبشرین, تو ہاں عشرہ مبشرہ نہیں, اس کا نام بشارت. یہ نہیں کہا کہ دوسرے لوگ جنت میں نہیں جائیں. ہاں وہی آئی تھی نہیں, تو آپ تو سورہ نجم میں نا ان هو الا وحی یوحی, آپ کوئی بھی بات نہیں فرماتے اللہ کے وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی. ہاں, لیکن اس کا ذکر اس کے آگے ہے کہ وہی آئی اور جبریل نے کہا. نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ یوں کہیں کہ جبریل نے کہا تم یہ نہ کرو یہ کرو. بس ہر بات آپ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے جانب سے آپ کو پہنچایا جاتا ہے. وہاں یہ نہیں کہتے کہ جبریل نے یہ کہا, ایسا نہیں کہتے. تو انہوں نے جو کہا نا کہ بشارت, جی وعلیکم السلام, تو بشارت دی گئی تھی چند لوگوں کے بارے میں, اس کا انہوں نے اظہار کیا. جی لیکن صحیح ہے سوال کرنا. ابھی علامہ شعراوی کا ہی بتاتے ہیں. جی کہیے. ہاں وعلیکم السلام, جی کہیے. یہ جو بڑی بحث چلتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ سمجھو اس کو, کہ وہ کہتے ہیں اٹھا لیے. وفات کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ وفات کا معنی تو یہی ہوتا ہے کہ ایکسپائرڈ ہو جانا یا فوت ہو جانا. اگر ہم دیکھیں, اور ارتقاء کے بعد ارتقاء یا اور بعض معنی کچھ عربی میں کچھ یوز ہوگا اٹھانے کے لیے, تو وہ تو لفظ یہاں پہ یوز نہیں ہوا کہ اٹھا لیا ان کو بغیر وفات کیے ہوئے. تو وہ وفات ابھی بڑی بحث ہے کہ وہ فوت ہو گئے تھے, ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو اس حوالے سے کہ وہ دوبارہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اس میں ذرا سا مشکل ہے, ذرا سا سمجھائیے کہ وفات کا مطلب تو واضح طور پہ یہی کہ وفات پا جانا, تو یہاں پر ڈفرینٹ میننگ کیوں لیا ہوا ہے. ہاں
वफात के माने वफात पा जाना जो हम समझ रहे हैं ना, हमने पहले कहा कि फौत का अक्स, देखो वफात और फौत, फा में पहले फा है और फिर वाव है। फौत के माने किसी चीज का तर्क होना, कोई शख्स फौत हो गया, दुनिया उससे तर्क हुई या हमसे तर्क हुआ। वफात के माने कब्जा करना किसी का, समझे ना। तो जिससे ईसा इब्न मरियम पर अल्लाह ने कब्जा किया, समझ रहे हैं ना, इससे है। तो तवफ़ा वफात से है ना कि फौत से। तो दो चीज़ें अलग है ना। देखिए भाई, जिस्म से रूह अलग होती है, इसे कहेंगे मौत, लेकिन रूह जाती कहाँ? मुअक्कल मलकुल मौत, अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम। तो मलकुल मौत उस रूह पर कब्जा करता है, इसलिए वहाँ मौत नहीं लिखा है, जो मारता है नहीं लिखा है, कब्जा करता है। तो रूह जिस्म से निकली मौत, तो मलकुल मौत को मारता ही नहीं, वो रूह को अपने कब्जे में करते हैं। तो फौत और वफात में फ़र्क है, और वाज़ेह हो जाएगा ना। तो इसी से तवफ़्फ़ा, इसी से, फौत से नहीं। अल्लाह ताला उस ईसा इब्न मरियम को इन्नी मुतवफ़्फ़ी का उठा लो, कब्जा करूँगा। फिर क्या? फरिश्तों क्या वाले राफ़ी का हिले। तो उस आयत पर भी गौर करें। तो इसके माने वफात के, जी आदमी जो मरते हैं उनके लिए क्या यूज किया जाएगा? फर्ज कीजिए यहाँ पर ईसा नहीं होते, फर्ज कीजिए, और कि किसी आम आदमी का इंतकाल हो, तो दूसरी जगह भी देखें, शायद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपने भी जिक्र किया, हाँ, वफातुन नबी, उनके लिए भी तो वफात का लफ्ज़ यूज हुआ है। हाँ। ये क्या फर्क है इसके अंदर? क्या बुनियादी क्या फर्क है? फर्क मैं हमेशा उलझ जाता हूँ। जी। फ़र्क यही है, फ़र्क ये है कि हम यूँ कहते हैं कि किसी की मौत वाक़ई हो गई है ना, तो यहाँ असल में वो अरबी पूछते हैं मन मुतवफ़्फ़ा, ऐसा फ़ौरन पूछते हैं, जबकि वो गलत है। तो जो जानकार है, मुतवफ़्फ़ी अल्लाह, किसने उठाया? तो मुतवफ़्फ़ी यानी मौत देने वाला नहीं, उठाने वाला, हासिल करने वाला, कब्जा करने वाला। अभी जो माने उस मुनासिबत से करें। तो वफ़ातुन नबी आप अगर कहेंगे कि वफ़ात पा चुके, इसका मतलब अल्लाह ने उठा लिया, हाँ, रूह कब्जे के लिया, तो अल्लाह ने कब्जा किया, ये माने होंगे। तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, किसी की मौत के लिए वफ़ात करते हैं, फौत पाकवेगी भी कहते हैं। हालांकि फौत के माने क्या? तर्क। अपने इंडिया में तो इंतकाल हो गया, हाँ जी, लेकिन हाँ, इंतकाल हो गया जी। तो ये माने बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक अलग अलग माने हैं इसके। वफ़ात के माने अलग हैं, और वफ़ात से मुतवफ़्फ़ी और तवफ़्फ़ा वो अलग है। इन्नका मय्यतुन, तुम पर मौत वाक़ई होगी, तुम पर मौत वाक़ई होगी। लेकिन मौत वाक़ई होने के बाद क्या होगा? वहीं पड़ा रहेगा, रूह निकलेगी। हाँ, रूह को यतवफ़्फ़ा अल मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम। बहुत फ़र्क है जी। और सुनाए। ऐसा कुछ बता देता जी हाँ, असल में वो आप उस हैसियत से न देखें जो दूसरे फ़िरके वाले सुनते हैं ना, जैसे वफ़ात के माने वो कहते हैं कि आड़ में हो चले गए, बस पर्दे, हाँ, पर्दे में चले गए। तो माने से को भी बोलते हैं। हाँ, मैं एक ऑफिस में गया, उसके घर गया, वो पीर का कोई, बस। और कुछ है सवाल? नहीं, चलिए।